السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اقطع او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرنے والی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے فوائد کے لیے اس دنیا میں بے شمار چیزیں جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، رکھی ہوئی ہیں۔ بعض چیزیں بعض نسبت کے ساتھ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، لیکن روزمرہ میں استعمال کے لحاظ سے وہ کثرت میں پائی جانے والی چیزیں ہمارے اپنے ذہن کے مطابق اپنی قدر جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ یعنی اس کو ہم دیکھنے میں بڑا ہلکا پھلکا سمجھتے ہیں، وہ چیز انسان کے لیے کتنی فائدہ مند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے اندر کتنی حکمتیں چھپائی ہوئی ہیں، اس پہ کبھی ہم غور نہیں کرتے۔ وہ بڑی بڑی چیزوں میں جن کو ہم نے انتہائی معمولی سمجھ لیا، اکثر ہم میں ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ جو لوگ اہمیت دیتے ہیں وہ اہمیت کی نظر سے اہمیت نہیں دیتے، وہ رسمی طور پہ بس چل رہی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک بڑی چیز
اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے لفظ اللہ، اور خصوصاً اس کو جب اللہ کے لیے بطور واسطہ استعمال کیا جاتا ہے، بطور وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے، بسم اللہ، اس کا اتنا وزن ہے، اللہ کے ہاں اس لفظ کی اتنی قیمت ہے، انسان کے لیے اس لفظ میں اتنے فائدے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ صرف اس لفظ اللہ کی قوت پہ ذرا غور کریں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کتنا مجرب نسخہ ہے، انسانوں کے لیے کتنا مفید نسخہ ہے۔ صحیح البخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوہ کیا، واپس آئے۔ اکثر مورخین کی رائے کے مطابق یہ غزوہ مستلق سے واپسی پر یہ معاملہ ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، صحابہ سائڈ پہ ہو گئے کہ سفر کی تھکن ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما لیں۔ تو جن لوگوں پہ یہ غزوہ ہوا تھا ان کا ایک فرد چھپتے چھپاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کی تلوار جس درخت کے سائے میں آپ لیٹے ہیں اس درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی، نبی علیہ السلام کی تلوار پکڑ کے آپ لیٹے ہوئے اوپر ہے، تلوار ہاتھ میں، نیام سے باہر، اور نبی علیہ السلام کو ذرا حرکت دے کے کہتا ہے میں یمنعوک منی، آپ یہ بتائیں، لیٹے ہوئے ہیں، کھڑا بندہ ہو، چلے کوئی اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کر لیتا ہے، اس حالت میں میں یمنعوک منی، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ میں قربان جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ، صحیح البخاری میں، اور کوئی لفظ نہیں بولا، صرف یہ لفظ بولا ہے اللہ۔ اتنے الفاظ زبان سے نکلنے کی دیر تھی، اس کا ہاتھ کانپا، جس کا جسم لرز گیا، تلوار اس کے ہاتھوں سے گر گئی زمین پہ۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی اور فرمایا میں یعصمک منی، مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، تجھے کون بچائے گا؟ یہ اتنا پاورفل نام ہے لفظ اللہ۔ لیکن دو چیزیں اس میں بنیادی آپ نے رکھنی ہے آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کو کچھ چیزیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ کو اس کا نتیجہ کب ملنا ہے؟ جب دو چیزیں اس پہ ہوں گی۔ نمبر ایک، آپ کی عقیدت محبت اس نام کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر اس نام کے ساتھ عقیدت محبت نہیں ہے نا، ایک رسمی نام ہے اللہ 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 اللہ، وہ ایک نہیں 1,00,000 بھی بار کہے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور محبت سے ایک بار بھی کہا جائے تو یہ اپنا اثر رکھتا ہے۔ اور دوسری، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ کہنا ہے، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ میں اکثر وہ ایک بات سنایا کرتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ یقین کامل ہو تو وہ سیانے کہتے ہیں یقین کامل کے پیر کامل۔ جب یقین اور اعتماد ہو جائے پھر ہر چیز، خصوصاً وہ چیزیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں کہ یہ بابرکت اور باعث رحمت ہے، ان کا نتیجہ ضرور نکل آتا ہے۔ کہتے ہیں وہ کسی عالم نے خطبہ دیا اللہ کے نام کی برکتوں پہ، تو وہ کہتا کہتا بیچ میں اس نے کہا اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے اپنا یہ جو مسلح ہے نا اس کو دریا پہ ڈال دیں اور آپ اوپر سواری کریں تو یہ مسلح کی جرت نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈبو دے۔ وہ دیہاتی آدمی تھا، اس کا یقین کیا تھا، اس نے کہا بھی ہر روز ہر جمعے تو آنا ہوتا ہے جمعے کے لیے، تو میں کشتی کا انتظار کرتا ہوں، ملاح کا انتظار کرتا ہوں، پیسے خرچتا ہوں، تو مسلح لیا، اس نے گرایا، بسم اللہ پڑھا، اوپر بیٹھ گیا، گزر گیا۔ 2-4 جمعے اس نے کہا جی واقعی خطیب صاحب تو پھر ہے بڑی مؤثر باتیں کرتے ہیں، اب حق کہہ کے قاری صاحب کی بھی دعوت کی جائے۔
اس نے کہا قاری صاحب گھر میں اچھا کھانا تیار کیا ہے، آ جائیں، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جب قاری صاحب نہر کے کنارے پہ پہنچے تو اس نے کہا قاری صاحب گزرے۔ اس نے کہا بھی کہاں گزرنا ہے، کشتی نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، آپ نے تو خطبہ میں بتایا تھا بسم اللہ پڑھ کے مسلح جو ہے نہر میں گرانا ہے، اوپر بیٹھ کے کراس ہو جانا، میں تو تب سے ایسے ہی گزر رہا ہوں۔ تو یہ بندہ کھڑا ہو گیا، یہ عالم کہنے لگا یہ تیرا یقین اور اعتماد تجھے گزار رہا ہے، یہ اللہ کے نام پہ توکل، اعتماد اور یقین۔ آج ہماری دعائیں غیر مؤثر کیوں ہیں؟ ہمیں نتائج کیوں نہیں ملتے؟ ہم رسمی دعاؤں کے قائل ہو گئے ہیں، جو میرے رب کو چاہیے کہ میرا بندہ میرے ساتھ تعلق مضبوط کرے، اسے ہم بہت دور جا چکے ہیں۔ اگر اس اعتماد اور یقین سے ایک مرتبہ اللہ کہا جائے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، باوضو مسجد میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، تو اپنے گھر میں ایک مرتبہ یقین اور اعتماد سے بسم اللہ کہنے کی دیر ہے، اللہ کی برکتیں رحمتوں کا نزول کیوں نہ ہو۔ اس دنیا میں سب سے بڑا طوفان کب آیا ہے؟ نوح علیہ السلام، پوری دنیا پہ پانی ہی پانی تھا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں زمین سے پانی، آسمان سے پانی، جس جگہ سے یہ رزق حاصل کرتے تھے لگائے ہوئے تنوروں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، پوری زمین ایک مرتبہ پھر سمندر کی صورت اور شکل پیش کرنے لگ گئی۔ لیکن اس صورت میں بچنے والوں کا وظیفہ کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ جب سوار ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس مشکل وقت میں آج اگر تمہیں کوئی بچانے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ جب ساری دنیا ڈوب رہی ہے، یہ 83 آدمی ایک کشتی میں سوار، اور ادھر سامنے بیٹا پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے ابا جان آج میں بچ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کتنا پانی بھر لے گا یہ پہاڑ جو بادلوں اور آسمانوں کو چھو رہا ہے، یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا، میں اوپر اس کے چڑھ جاتا ہوں۔ بھاگ کے اوپر چڑھ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمانے لگے لا عاصم اليوم، تو کسی غفلت میں ہے، آج یہ پہاڑ، یہ گھر، یہ عمارتیں، یہ جو ہے اب آپ کی سواریاں آپ کو نہیں بچا سکتی، آج بچائے گا تو بسم اللہ، اللہ کا نام بچائے گا۔ برکتیں ہیں اللہ کے نام کی، کتنی برکتیں۔ میدان احد میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جانثاری کے ساتھ لڑے تھے، 11 آدمیوں کا اکیلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے ڈھال بنے ہیں، پورا ان کا یہ بازو تیروں کی وجہ سے تیر لگ کے بوٹی بوٹی کر کے اتر گیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کو جب شروع والے تیر لگے نا شروع میں، تو ایک تیر ان کی انگلی پہ لگا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا حساس، انگلی بڑی حساس ہوتی ہے جسم کے اندر، حساس اعضاء میں یہ انگلی بھی ہوتی ہے، تو انگلی کے اوپر آ کے تیر لگا۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے پہرے دار بنے ہوئے تھے، تو فرمانے لگے حسی، عربی زبان میں حسی جو ہم کہتے ہیں نا جس کو یہ ایک یعنی درد محسوس کی آواز ہم دیتے، یہ آواز عربی کے اندر انہوں نے نکالی حسی، کہ مجھے درد ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا طلحہ لو قلت بسم اللہ، اے طلحہ اگر اس وقت جب تجھے یہ تیر لگا ہے تو اتنا کہہ دیتا بسم اللہ، لرفعتک الملائکۃ، اللہ کی قسم ہے تجھے اللہ کے فرشتے آ کے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لیتے، اور فرمایا یہ مشرک تجھے دیکھتے جو تجھے تیر مار رہے تھے، اور فرمایا پھر یہ بھاگ جاتے، ان کے اندر جرأت نہ ہوتی کہ دوبارہ تیرے اوپر تیر مارے، بچہ گر جائے، چوٹ لگ جائے۔ یہ تو حدیث کا ویسے بھی مسئلہ ہے، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص گرے
تو وہ یہ نہ کہے بیڑا غرق ہو جائے شیطان کا فلاں کا یہ ہو گیا، اندھے ہیں، چیزیں کیسے رکھی ہوئی، نہیں، فرمایا جب کسی کو ٹھوکر رکھے فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ، گرتے ہوئے وہ بسم اللہ کہے۔ آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں گرتے ہوئے تو اس کو بسم اللہ پڑھے اس کے سامنے، کیوں؟ فرمایا جب یہ شیطان کو یا چیزوں کو برا بھلا کہتا ہے تو فَقَالَ الشَّيْطَانُ بِقُوَّتِي، دیکھا میں نے مسلمان کو گرا دیا ہے، وہ کہتا ہے میری قوت دیکھی ہے، ایک مسلمان کو میں نے زیر کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ پھولتا ہے، پھولتا جاتا ہے حتیٰ کہ ایک گھر کی طرح ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا بسم اللہ، آسانیاں بھی میرے رب کی طرف سے، یہ ٹھوکریں بھی میرے رب کی طرف سے۔ جب وہ بسم اللہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شیطان کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، سکڑتا جاتا ہے، سکڑتا جاتا ہے، حتیٰ مثل الذباب، حتیٰ کہ یہ ایک مکھی کی طرح رہ جاتا ہے، اتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ انتہائی عظیم عمل ہے بسم اللہ۔ اس کی چند ایک میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں جو ہمارے روزمرہ میں کام آنے والی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، جب بھی گھر کے اندر داخل ہو اور خصوصاً شام کے وقت جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کریں۔ ہمیں آج یہی پتہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم کہنا ہے، حالانکہ گھر میں داخل ہوتے ہیں سلام سے پہلے بسم اللہ کہنا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ کہا کرتے۔ اسی طرح سنن ابی داود کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر داخل ہوتے تو آپ سب سے پہلے جو کلمات ہیں وہ کیا کہتے؟ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا ثم یسلم علی اہلہ۔ یہ الفاظ پڑھ لینے کے بعد بسم اللہ ولجنا، اللہ کے نام سے میں آج اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، بسم اللہ خرجنا، اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے اپنے گھر سے نکلوں گا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، اور جو میرا رب میرا اللہ ہے اسی پہ میں توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے داخل ہو رہا ہوں، ثم یسلم علی اہلہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو سلام کہا کرتے تھے۔ تو جب گھر کے اندر قدم رکھنا ہے تو سب سے پہلے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ اگر کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ کہتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے دنیا میں آپ کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی داخل ہوتے ہوئے اپنے مین دروازے سے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو جاتا ہے تو گھر کے اندر شیطان ہوتے ہیں، شیطانوں کی جماعت ہوتی ہے، ان کا جو سربراہ ہوتا ہے سارے شیاطین کو ایک جگہ جمع کر لیتا ہے اور کہتا ہے فلا مبیت لکم، آج گھر کے اندر وہ فرد داخل ہو گیا جو اللہ کا نام لے کر داخل ہوا ہے۔ اللہ کے نام کی پاور اور قوت اتنی ہے کہ اس فرد نے فلا مبیت لکم، آج کے رات اللہ کے فرشتوں نے تمہیں اس گھر میں سونے نہیں دینا، رہنے نہیں دینا۔ جب گھر سے شیطان نکل جائیں گے بتاؤ بچے رات کو روئیں گے؟ گھر میں پریشانیاں ہوں گی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، خامد بیوی جو شیطان کا اصل ہتھیار ہے، جن کو لڑانے پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا اختلاف ہوگا؟ فرمایا فلا مبیت لکم، یہ اپنے سارے شیاطین کو بلا کر کہتا ہے بھئی وہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گیا ہے، اب تمہارے ٹھہرنے کی ادھر کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو اہم ترین عمل بتایا ہے، عمومی طور پہ شام کو گھر جائیں کھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے ہر کھانے پہ بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا یا غلام کل سم اللہ، اے بچے جب بھی تو نے کھانا ہے اللہ کا نام لے کر کھانا ہے، جب بھی کھانا کھانا ہے
اللہ کا نام لے کر کھانا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے گھر میں کھانا کھاتا ہے بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے لقمہ اپنے منہ میں ڈالتا ہے، تو شیطان ان کو پھر بلاتا ہے، کہتا ہے پہلے تو سونے پہ رہنے پہ پابندی تھی، فلا عشاء لکم، اب تمہارے لیے اس گھر میں کوئی کھانا بھی نہیں بچا۔ یعنی فرشتوں نے اس گھر کو بھی اپنے پہرے میں لے لیا، اس گھر کے کھانے کو بھی اپنے پہرے میں لے لیا، اب گھر کے اندر بھی ناچاکی نہیں ہو سکتی اور ان کے کھانے کے اندر بے برکتی کا سبب بھی ہم نہیں بن سکتے۔ کتنا سا لفظ ہے جی بسم اللہ، کتنا ٹائم لگے گا، کتنا زیادہ ہم جو ہے نا یہ یاد کرنے میں جو ہے دقت آئے گی، ہے ایسا کوئی؟ یہ تو بچوں کو یاد ہے، جب بیٹھے بچوں کو یہ سمجھائے کل سم اللہ، بیٹا جب بھی کھانا ہے اللہ کا نام لے کر کھانا ہے۔ کتنی برکت ہے؟ صحیح مسلم کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک غزوہ سے ہم واپس آ رہے تھے تو پانی ختم ہو گیا، اسی کوشش میں چلتے چلتے کافی ٹائم گزر گیا، صحابہ پیاس سے نڈال ہونے لگ گئے۔ نبی علیہ السلام کا ایک خادم تھا انصاری صحابی، اس کے پاس وہ پانی بچا، خادم اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کتنا پانی بڑی جو ہے نا کرس کر کے پانی محفوظ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے پاس بھی پانی نہیں بچا۔ حدیث کے لفظ ہے، حضرت جابر فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، کوئی حل کرے، مل نہیں رہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر پانی تلاش کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں میں دوبارہ ایک ایک خیمے ایک ایک قافلے کے فرد کے پاس گیا اور جا کر کہا، حتیٰ کہ مجھے آ کے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو یہی جواب دینا پڑا، ما وجدت قطرۃ ماء، اللہ کے پیغمبر پانی تو بڑی دور کی بات ہے، ایک قطرہ پانی کا نہیں ملا۔ صحیح مسلم کے لفظ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا خادم ہے، اس کے پاس جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ مشکیزے کے اندر کوئی پانی موجود ہو۔ کہتے میں جب اس کے پاس گیا تو پانی اس کے پاس بھی نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تھا کوئی قطرہ ہی ڈھونڈ کے لانا، تو میں نے کہا بھی دیکھ مشکیزے کے اندر کوئی قطرے ہی چند بچے ہیں؟ فرمایا ہاں چند قطرے تو موجود ہیں۔ فرماتے وہ میں نے مشکیزہ اٹھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشکیزے کو بسم اللہ کہہ کے پکڑا، اللہ کا نام لیا، آپ نے اس کو تھوڑا سا ملا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا جابر خذھا، اے جابر اس مشکیزے کو اپنے ہاتھ میں لے۔ آپ نے جو بڑا ٹب تھا وہ منگوا لیا، ایسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر رکھا، فرمایا جابر اس مشکیزے کا منہ سیدھا میرے ہاتھ کے اوپر آئے، ٹب کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اور فرمایا خذھا فصب علیہا، میرے اس ہاتھ کے اوپر تو نے اس کو گرانا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا جب اس کو انڈیلے وَقُلْ بسم اللہ، اس وقت تو نے کہنا ہے بسم اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے وہ خالی مشکیزہ جس کو اللہ کے پیغمبر نے اس تعلیم کے ساتھ مجھے دیا تھا کہ جب اس کو گرانا ہے تو بسم اللہ کہہ کے گرانا ہے، اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ اللہ اسے ضرور پانی نکال لیں گے، میں نے وہ مشکیزہ پکڑ کے انڈیلا تو وہ ٹب سارا بھر گیا، سارے قافلے۔ حضرت راوی نے پوچھا کتنے لوگ تھے؟ فرمانے لگے اس وقت ہم 70 لوگ موجود تھے، 70 کے 70 لوگوں نے اللہ کے نام کے ساتھ یہ پیدا ہونے والے پانی مشکیزے سے اس سے سیراب بھی ہوئے اور اپنی سواریوں کو بھی سیراب کیا۔ یہ برکت کا سبب ہے، اللہ کا نام لے کر کھانا پینا، شیطان دور ہوتا ہے، بے برکتی ختم ہوتی ہے، اس لیے اللہ کا نام لے کر کھانا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ، اس کے انسانی صحت پہ بڑے اثر ہے۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام، یہ روایت بھی صحیح مسلم کیا، فرمایا ایک دن مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور تکلیف کی وجہ سے میں یعنی وہ جو آواز مریض کے اندر، میرے اندر وہ آواز پیدا ہوگی، اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اشتکیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف کوئی درد ہے۔ فرمایا ہاں جبرائیل مجھے بڑی درد محسوس ہو رہی ہے، تکلیف ہے مجھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ بسم اللہ والا دم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا وہ دم کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ دم سکھایا، بسم اللہ ارقیکا
من شر کل شیء یؤذیکا اللہ یشفیکا، فرمایا میں نے جب یہ دم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری درد کو ختم کر دیا۔ گھروں میں تکلیف، جیسے یقین ہے نا کہ گولی کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے 100% زیادہ یقین رکھ کے اپنے گھر میں افراد کو یہ دم کریں، میرا اللہ صحت کے ساتھ نواز دے گا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بھی شخص کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، جتنی مرضی اس کو زیادہ درد ہو رہی ہے، اس درد جس جگہ درد ہو رہی ہے، داڑھ میں درد ہے، جسم کے بازو میں درد ہے، ٹانگ پہ درد ہے، اس آپ نے جو ہے درد والی جگہ پہ اس طرح ہاتھ رکھنا ہے، اور ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ کہنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 مرتبہ یہ الفاظ کہنے ہیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ کہنا ہے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الفاظ کہنے کی برکت سے اس کی اس تکلیف اور درد کو ختم فرما دیں گے۔ اسی طرح بعض احباب یہ بچوں کے پھنسیاں پھوڑے نکل آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مدینے میں کسی بچے کے کسی بڑے کے کوئی زخم ہو جاتا، کوئی جو ہے پھنسی پھوڑا وغیرہ نکل آتا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس لایا جاتا۔ نبی علیہ السلام تھوڑی سی مٹی لیتے، مٹی کو ایسے اپنے ہاتھ پہ رکھنا ہے، ہاتھ پہ رکھ کے اس مٹی کے اوپر آپ انگلی رکھیں، انگلی رکھنے کے بعد بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بادینا یشفا سقیمنا باذن ربنا، یہ کلمات آپ 3 دفعہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد جو یہ آپ کے منہ کے اندر لعاب ہے، اس لعاب کو ایسے لے کر مٹی کے اوپر اس کو مکس کرنا ہے، جس جگہ زخم ہے، پھوڑا ہے، پھنسی ہے، لگا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ کے یہ بابرکت نام بسم اللہ کی برکت سے اس کا یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حدیث میں ثابت ہے مسائل، اس لیے ادھر ادھر بھاگنے کی بجائے قرآن و سنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ یہ اب ایک چھوٹا سا عام سا لفظ ہے بسم اللہ، ہمارے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے تو کیا بات ہے، انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں وہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہم مزید ذکر کریں گے کہ یہ کلمہ بسم اللہ زندگی کے اندر انسان کی زندگی میں کتنا مؤثر ہے۔ اور آپ نے سنا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب مجوسیوں کے علاقے میں گئے تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی ہمیں ایسی چیز، پہلے انبیاء کے پاس سنا ہے معجزات ہوتے تھے، تو تمہارے پاس کوئی معجزہ ہے؟ انہوں نے کہا نبی نہیں ہے تو معجزہ کہاں سے لا دے؟ انہوں نے کہا پھر ہم نہیں مانتے کہ اسلام سچا ہے۔ انہوں نے کہا کیا معجزہ ہونا چاہیے؟ وہ لے کر زہر کا پیالہ آگے کہنے لگے یہ لو زہر کا پیالہ پی کر تمہارا جو بڑا سربراہ ہے وہ جی لے، ہم مان جائیں گے یہ دین سچا ہے۔ اب اللہ کو آزمایا نہیں جاتا، لیکن یہ لوگ قدغن ذہن کے مالک تھے، کمزور ذہن کے مالک، ان کو کیا علم ابھی ان چیزوں کا۔ اب جب یہ شرط پیش کی، حضرت خالد بن ولید اٹھے، اللہ کا نام لیا، فرمایا لاؤ زہر کا پیالہ، اور اس زہر کے پیالے کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا ہوگا اللہ آج تیری وحدانیت کے لیے یہ کام کرنے لگا ہوں، اور صرف بسم اللہ پڑھ کے پیا، میرے رب نے اس زہر کا زہر مار دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ مجوسی قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے نام کی قوت اور طاقت ہے، لیکن اس سے پہلے جو پہلے باتیں میں نے 2 کی ہیں، محبت کریں اس نام کے ساتھ، اور پھر پورے یقین کے ساتھ اس نام کو لے، اللہ تبارک و تعالی زندگی میں بہار لے آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے کلمہ بسم اللہ، اس کے اہمیت، قوت
اور انسانی زندگی میں اگر ہم اس کو لے کر آئیں تو اس کے کیا اثرات ہماری زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، ان میں سے چند ایک چیزیں ذکر کی ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت جو دعا ہے بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، اس دعا کو پڑھیں، کھانا کھاتے اللہ کا نام لیں، اور اسی طرح جو بیماریاں ہیں ان کے لیے نبی علیہ السلام نے 3 قسم کے دم دیے ہیں جو بسم اللہ سے شروع ہوتے ہیں، ان کا استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اللہ آسانیوں والے معاملے فرما دے گا۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔